أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. محترم حاضرین اکرام اور سامعین، یہ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ حج جو کہ 17ویں پارے کی سورہ ہے، اس میں کل 78 آیتیں ہیں، 78 آیتیں ہیں، اور اس کی بالکل آخر کی 3 آیتوں کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی. اس سے پہلے جب میں درس کے لیے آپ کے درمیان حاضر ہوا تھا تو انہی آیتوں کے حوالے سے کچھ باتیں آئی تھیں، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے بات مکمل نہیں ہو سکی تھی، اس لیے آج میں نے دوبارہ ان کو لیا ہے. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، میں نے بتایا تھا کہ یہ سورہ حج ایک ایسی سورہ ہے جس کے بارے میں مفسرین کرام 2 رائوں میں بٹ جاتے ہیں. کچھ لوگ اس کو مکی سورہ تسلیم کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس کو مدنی سورہ کہتے ہیں، کیونکہ اس سورہ کی کچھ حصہ وہ ہے جو مدینے میں مکے میں نازل ہوا، اور کچھ وہ ہے جو مدینے میں ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے. لیکن اس سے ایک بات تو بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ بالکل مکی دور کے آخری دور کی آیتیں اس میں ہیں اور مدنی دور کے شروعات کی ہیں. اور اس دور کو اگر آپ دوسرے اینگل سے دیکھیں تو ہجرت جو قائم کی گئی، ہجرت جو ہوئی، واقع ہوئی، خوشی خوشی تو نہیں ہوئی تھی کہ بڑے خوشی کے ماحول میں اور اس کے بعد میں تاریخ طے کر کے کی گئی ہو، بلکہ ہجرت ایک وہ مجبوری کا سفر تھا جو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کے دین کے قیام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے اپنے وطن عزیز کو اللہ کی اس محبت پہ قربان کیا تھا. پوری کوشش اس مکی پیریڈ میں کرتے رہے کہ حالات سازگار ہوں، لوگ باتوں کو سمجھیں، لوگ توحید کی طرف مائل ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہوں. لیکن اس پوری کوشش کا جو نتیجہ رہا، اگر اوورال ایک بات کریں تو ہمارے آپ کے زبان میں بڑا مایوس کن تھا. اس حد تک معاملہ ہوا کہ بالآخر یہ فیصلہ لینا پڑا کہ اب ہمیں اس کو چھوڑ کر کے اور ہجرت کرنی پڑے گی، دوسری جگہ جا کر کے مدینے پہنچ کر کے ہم نئے سرے سے کوشش کریں گے اور پھر دوبارہ یہاں پر آئیں گے. اور یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے اذن سے ہی ہو رہا تھا. ان آیتوں کو لینے کا جو مقصد تھا، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ ابھی ہمارے ہاں جو موجودہ صورتحال ہمارے ملک عزیز میں چل رہی ہے، جو حکمران موجودہ ہمارے ملک پر حکمرانی کر رہے ہیں، ان کے بعض رویوں سے، ان کے بیانات سے اور ان کی منصوبہ بندیوں سے ایک عام مسلمان، بلکہ خاص مسلمان ہے، خوف و ہراس میں مبتلا ہے، ایک انجانے سے ڈر اور خوف میں مبتلا ہے. عدلیہ کی اگر بات کی جائے، جہاں کی آخری امید جا کے ٹکتی ہے کہ یہاں سے تو انصاف ملے گا ہی، ہمارا کورٹ، ہمارا سپریم کورٹ ہے، وہاں سے بعض فیصلے ایسے آتے رہے ہیں
اور ادھر تیزی کے ساتھ ایسے فیصلے آئے ہیں کہ نہ صرف اس ملک کا مسلمان بلکہ اس ملک کے وہ سنجیدہ آبادی جو مسلم نہیں ہے ان کے یہاں بھی بے چینی پائی جاتی ہے. ججوں کی بکنے کی اور دباؤ میں فیصلے لینے کی بہت سارے واقعات ایسے آ چکے ہیں. ایسے میں مایوسی اور بڑھ جاتی ہے کہ اب کہاں ہم یہ فریاد لے کر کے ہم جائیں گے اگر کوئی بات ہوتی ہے. تو یہ وہ حالات کیا واقعی ہم کو مایوس ہو جانا چاہیے؟ کیا ہمارے لیے کوئی سبیل کوئی راستہ ایسا جو قرآن سجھا رہا ہو, جو اللہ رب العالمین ڈائریکٹلی ہم کو بتا رہا ہو؟ ایک یہ چیز آتی ہے. انہی آیات انہی حالات کے پیش نظر ان آیتوں کا انتخاب میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. تو یہ جو مکے کا جو آخری دور ہے, صرف بطور یاد دہانی آپ سے ذکر کر رہا ہوں. آپ اندازہ کر لیں کہ مطلب اس وقت دشمنان اسلام کے اور کفار مکہ کے حوصلے کتنے بلند ہو گئے تھے, اور ان کی سختیاں اور ان کی زیادتیاں کتنی زیادہ بڑھ چکی تھیں کہ ایک بڑی تعداد صحابہ کرام کی تو پہلے ہی مکہ چھوڑ چکی تھی. بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فیصلہ لینا پڑا. تو اس ہجرت میں نے جو چیز آپ کو بتائی تھی کہ ایک تو یہ کہ جہاں یہ مجبوری کا پہلو, اور پھر جب اس انداز کی کنڈیشن آ جائے تو مومن کے لیے اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے, کیونکہ ان عرض اللہ الواسع, اللہ کی زمین تو بڑی وسیع ہے, بڑی کشادہ ہے. ہمیں اللہ کے اس حکم کو پورا کرنا ہے. اعلاء کلمت اللہ, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاں سے موقع ملے ہم کام کریں گے. تو یہاں نہیں, مدینہ سے ہی. لیکن اس سچویشن میں جب کہ ان لوگوں نے جو پلاننگ کی تھی, بہت شاندار پلاننگ کی تھی, یوں نہیں کہ جذبات میں اور طاقت کے نشے میں تو بس چل کے مار دیا جائے. اس وقت بھی ڈپلومیسی چل رہی تھی, اس وقت بھی راجنیتی ان کے سامنے تھی. اور کیا شاندار حکمت عملی انہوں نے بنائی تھی کہ کچھ بھی ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس نئے دین کی وجہ سے لوگوں کے درمیان گھر سے معطوب ہو گئے, لیکن بہرحال عزت و شرافت کے معاملے میں, ایمانداری کے معاملے میں, اور اس حوالے سے دیکھا جائے تو ان سے زیادہ شریف النفس مکے میں کوئی دوسرا نہیں ہے. سب لوگ تسلیم کرتے تھے اس بات کو. دوسری بات, نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا وہ قریش سے تھا, اور قریش مکے کا وہ قبیلہ تھا جو سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ پاورفل تھا. تو اب اگر کسی ایسے خاندان کے شخص کو جو خود اتنا معزز ہو, اگر اس پہ ہاتھ ڈالا گیا, اس کا خون بہایا گیا, انجام کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے ان لوگوں نے کیا پلاننگ کی کہ ایسی پلاننگ کیا جائے کہ کسی ایک آدمی کے سر, کسی ایک قبیلے کے سر ان کے خون کا الزام نہ جائے. تو یہ منصوبہ ہوا کہ پورے مطلب وہاں کے جو بہت سارے جو قبیلے تھے, ہر قبیلے کے بہترین طاقتور اور بہترین سپاہیوں کو انہیں انتخاب کیا جو ماہر تھے شب خون مارنے میں. اور یہ ہوا کہ رات کی تنہائی میں ہم سب لوگ ایک ساتھ مل پڑیں گے اور نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے, اور نہ رہے گا بانس اور نہ بچے گی بانسری. تو ایک طرف تو ان کی پلاننگ تھی, دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوبہ بندی دی تھی. ایسا نہیں کہ ٹھیک اللہ ہمارے ساتھ ہے, پھر تو جو ہوگا دیکھا جائے گا, نکل چلیں گے, کیا بات ہے. جس انداز سے آج ہم مسلمانوں کی سچویشن ہے کہ ہم اپنے کسی بھی کام کی پلاننگ بہت ڈھنگ سے نہیں کرتے, جذبات میں کر لیتے ہیں یا بس یوں ہی کر لیتے ہیں. لیکن وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس سیرت پہ نگاہ ڈالیے, باقاعدہ پلاننگ کتنی شاندار ہو رہی ہے. نہ صرف یہ کہ حالات کا اندازہ کر رہے ہیں, حالات معلوم کر رہے ہیں, اور اس کے بعد میں پھر پلاننگ کس انداز سے ہو رہی کسی کو خبر نہیں, یعنی خود اپنے ہی ساتھیوں کو خبر نہیں ہو رہی. بہت ہی زیادہ ایک دم بہت قرب فلاقرب کی بات کی جائے, ایک دم رازدار. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیے وہ مرحلہ آ چکا ہے جس کا ہمیں انتظار تھا, اور ہمیں ہجرت کرنی ہے. اور پھر اس میں شریک کس کو کرتے ہیں؟ صرف دو لوگوں کو, اور ایک خود حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جن کو ذو الناطقین کہتا ہے,
کہا جاتا ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ذمہ کیا گیا کیا کام ہو کہ باقاعدہ پلان کیا کیا پلان کیا گیا کہ نہ صرف آپ کی سفر کی تیاری کریں گی، سفر کے لیے جو راستے میں جو ضرورت ہے کھانے پینے کی ان چیزوں کی آپ تیاری کریں گی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ کہ آپ دشمنوں کو گمراہ کرنے کا بھی کام کریں گے، اس اعتبار سے کہ مدینہ مکے کی کس طرف ہے، اتر ہے یا دکن ہے؟ جو گئے ہو وہ بتائیں. بہت سارے لوگ اس میں موجود ہیں، جمیل صاحب ٹھیک ہے، اتر ہے تو پلاننگ کیا کیا گیا کہ دکن کی طرف ہم جائیں گے، جسٹ اپوزٹ، اور حضرت اسماء کی ذمہ داری دی گئی کہ آپ ہم لوگ جب چلے جائیں تو آپ بکریوں کا جو ریوڑ آپ اس راستے سے گزاریں گے تاکہ اونٹوں کے قدموں کے نشان مٹ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ اندازہ کریے کہ کتنی زبردست پلاننگ تھی۔ اس کے بعد میں پھر سچویشن ذرا مزے کی بات ذرا دیکھیے، اس کنڈیشن میں بھی مکے والوں کا امین، ایماندار، امانت دار آدمی کوئی مل نہیں رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس انہوں نے اپنی امانتیں لا کے رکھوا رکھی تھیں، ہمارا اتنا پیسہ رکھ لو، ہمارا یہ زیور رکھ لو، ہم لیں گے، کیونکہ آپ سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں۔ اب یہ وقت بھی ہم جا رہے ہیں، اگر ہم مسلمان ہوتے تو ہمارا کیا مانتا، چلو ٹھیک ہے، اچھا رہا، بہت دشمنی کرتے ہو، اتنا سب تو ہمارا ہی ہوا، حق ہے ہمارا بھائی، ہماری جان کے پیچھے پڑے ہو۔ لیکن نہیں، اس کنڈیشن میں بھی اسوہ ذرا دیکھیے، نمونہ ذرا دیکھیے، ایک ایک آدمی کا حساب اس تک پہنچنا چاہیے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ کیا کہ حضرت علی آپ کیا کرو گے، آپ میرے بستر پہ لیٹو گے، میرا کمبل اوڑھ کے لیٹو گے، میری چادر اوڑھ کے لیٹو گے۔ پلاننگ کا حصہ ہے کہ وہ بھرمت ہوں، جو دشمن جو طاق میں ہیں ان بھرمت ہوں کہ نہیں ہمارا ٹارگیٹ تو ہی موجود ہے، وہ کہیں کھسکا نہیں ہے، ان کو شبہ نہ ہونے پائے ذرا سا بھی، اور ان کو نہ صرف یہ کہ تمام ڈیٹیلز دیتے ہیں ان امانتوں کی کس کو دینا ہے، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر لیٹو گے۔ اور یہ بھی ذرا سا دیکھیے، اگر ہم میں سے کسی کو ایسی قربانی دینے کا موقع آ جائے کہ ہمارا سردار کہ بھائی چونکہ آج گولی ماری جانی ہے، لیکن مجھے گولی ماری جانی ہے، یہاں رہوں گا مارا جاؤں گا، ایک کام کرو تم لیٹ جاؤ اور میں جا رہا ہوں، ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ اندازہ زیادہ سوچ کے ذرا دیکھیے، بخوف کا عالم۔ لیکن وہاں کہنے والا اللہ کا رسول ہے، سننے والا کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ بے خوف وہاں لیٹتے ہیں، اور ایک روایت میں حضرت علی کہتے ہیں کہ وہی وہ رات تھی جس پر مجھے پورا یقین تھا کہ صبح مجھے ضرور دیکھوں گا، کیونکہ میں رات میں سو رہا ہوں، کیا خبر کہ ہم صبح تک جگ پائیں گے، اٹھ پائیں گے۔ لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سو جاؤ، صبح اٹھ کے لوگوں کی امانتیں دے دینا، تو جب اللہ کے رسول نے کہہ رہا صبح اٹھ کے امانتیں دے دینا تو موت والی نہیں ہے۔ تو سب سے سکون کی رات ہماری وہی تھی کہ بے خوف ہو کے سویا تھا کہ اس رات تو مجھے موت نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ سوتے ہیں اور دشمنوں کی پوری پلاننگ پھر ہو جاتی ہے۔ تو کہنے میرے دوستوں جو بتانا چاہتا ہے کہ منصوبہ بندی مومن کرتا ضرور ہے، مومن اتنا آسان چارہ نہیں کہ کسی کا لقمہ تر بن جائے، لیکن ایسے میں ہم اورات ذرا سا اپنا کردار بھی دیکھیں، کسی معاملے میں کوئی معاملہ ہو جائے بس ہم لوگ صرف کیا کرتے ہیں، نعرے بازی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور فیس بک اور انسٹاگرام پہ صرف ہم احتجاجی باتیں لکھنا شروع کر دیتے ہیں، گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اسوہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان حالات میں بھی سوچے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ مرڈر کی پوری پلاننگ کی جا رہی ہے، ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پلان کیا ہے؟ جبکہ سب سے معصوم اگر دنیا میں کوئی ہم کسی ذات کو مانیں گے، کس کو مانیں گے؟ اور وہ معصوم شخص بھی اتنی زبردست پلاننگ کر رہا ہے، وہی اس لیے ہمارے لیے نمونہ ہے صاحب، ٹھیک ہے نا؟ تو اس بات کو آپ دھیان رکھیں۔ تو حالات کتنے خطرناک، ان واقعات کو بتانے کا مقصد صرف اس کا ہے کہ آپ اندازہ کریے کہ حالات کی خطرناکی کس لیول تک پہنچ چکی تھی۔ اب اس کے بعد میں ہجرت واقع ہوئی۔ آج کی جو سچویشن ہے ہمارے ہندوستان کی، خیر میں نہیں سمجھتا کہ وہ سچویشن آ گئی جو اس موقع پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آئی تھی، غلط نہیں، لیکن کم و بیش ویسے ہی ہیں۔ تو اب ایسے میں ہمارا اس وقت کیا ہونا چاہیے، ایسے میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، یہ ہمیں یہاں پر قرآن سے پوچھنا ہے۔ تو یہ سورہ حج کی آیتیں بالکل اسی موقع کی ہیں، انہی پیریڈز کی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد میں پھر جب مدینے پہنچے تو مدینے میں بھی صورتحال تو اچھی نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہاں سپورٹروں کا ایک بڑا گروہ موجود تھا، لیکن دشمنوں کی تعداد بڑھ چکی تھی۔ ادھر سے مکے کے جو
دشمن تھے وہ اپنی جگہ پر موجود تھے یہ مدینے میں پہنچ کر کے. ایک تو سب سے بڑا معاملہ عبداللہ ابن ابی کا کہ اس کی سرداری چھن گئی تھی، اس کی قلم، اور اس کی وجہ سے اس کے اندر جو الاؤ جل رہا تھا وہ، اور ساتھ ہی ساتھ یہود کا جو جتھا وہاں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھا. اور وہ مکے کے تو لوگ پڑھے لکھے کم تھے، جذباتی تھے، لیکن یہودی ان کے پاس دونوں پاور تھی. سب سے بڑی بات وہاں کے بازار پہ ان کا کنٹرول تھا، اکانومیکلی بہت مضبوط تھے وہ، اور مدینے کے زیادہ تر لوگ ان کے قرض دار تھے. مدینے کے منڈیوں پر ان کا قبضہ تھا. تو دشمن دو طرف سے بہت خطرناک والی کنڈیشن میں موجود تھا وہاں پر. اب ان تمام صورتحال میں سچویشن کیا رہی، اسی کا جائزہ لینے کے لیے ہم ان آیتوں کو پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو سجدہ کرو. یہاں پر میں نے بتایا تھا کہ ذرا اس پر دھیان رکھیے گا کہ عام طور سے اللہ تعالیٰ کرو واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور یہاں کیا کرا ہے، ورکعوا واسجدوا، رکوع کرو سجدہ کرو. ٹرم تھوڑا چینج کر دیتا ہے، اصطلاح تھوڑی چینج کر دیتا ہے یہاں پر. تو نہ صرف ہے کہ جھکنا، بلکہ مکمل اس کے قدموں میں آپ کو ڈال دینا ہے. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور یاد رکھو اللہ رب العالمین کی عبادت تو بالکل پرفیکٹ اپنی جگہ پر کرنی ہے آپ کو، لیکن ساتھ ہی ساتھ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، تمہیں ہر نیک کام کرنا ہے، بھلا کام کرنا ہے. یہاں خیر سے مراد کیا ہے کہ ہر وہ کام جو آپ کو اور انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے، آپ کو کام کرنا ہے. ایک مسلمان اس دھرتی پر، اس زمین پر انسانیت کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، صحابہ کرام کا اسوہ ہے، اور کبھی بھی کسی بھی قوم کو جس کو اللہ رب العالمین نے ترقی دی ہے اس کا اسوہ رہا ہے. اور یہ لا آف نیچر ہے کہ جو جتنا زیادہ فائدہ مند ہوگا پوری کائنات مل کے اس کی حفاظت کرے گی. فار ایگزامپل، آپ کے گھر میں آنگن میں ایک پودا لگا ہوا ہو، ایک پیڑ لگا ہوا ہو، دو پیڑ ہیں، ایک وہ جو پھلدار ہے، پھل دے رہا ہے، تو پھلدار پیڑ کی حفاظت نہ صرف اس گھر والے کرتے ہیں بلکہ محلے والے بھی کرتے ہیں. پھل کھانے کے لیے پتھر ضرور ماریں گے، لیکن کوشش ہوگی سوکھنے نہ پائے، کیوں؟ کبھی نہ کبھی تو اس سے فائدہ ہوگا. لیکن اگر وہی پھلدار پیڑ سوکھ جائے تو کیا ہوگا؟ گھر والے تو خطرہ محسوس کر رہے ہوں گے، لیکن محلے والے زیادہ دباؤ ڈالیں گے، بھیا اس کو کاٹ کے کرو، نہیں تو کسی دن گرے گا تو ہمارا بھی چھت لے لے گا، یہ ہمارے بچے اس کے نیچے دب سکتے ہیں، اس کو کاٹ کے ہٹاؤ فوراً. پوری سماج پورا دباؤ ڈالنے لگتا ہے ایسی چیز، کسی چیز کو جو یوزفل نہ ہو، جو مفید نہ ہو. یہی لا آف نیچر ہے. تو یقین مان لیجئے جو قوم بھی مخلوق خدا کے لیے سب سے زیادہ مفید ہوگی، حکمرانی کا سب سے زیادہ حق اسی کے پاس ہوگا. اور اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اسوہ دیکھ لیں تو اس معاملے میں ان سے بڑھ کر کے ہمیں کوئی نہیں ملتا. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو عیسائی مشنریز کے کامیاب ہونے کا جو راز ہم لوگ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو حیرت ہوتی ہے. جو ڈسکوری وغیرہ پر کبھی جو دکھاتے ہیں کہ واقعہ جو پڑھیے، جہاں پر ایک عام مسلمان گھین کھائے گا جانے میں، کسی ایسے شخص کنڈیشن کی جہاں پر لوگ اپنے ناک پر پٹی باندھنے کے باوجود بھی چھونا پسند نہ کریں، وہاں عیسائی مشنریز والے نہ صرف پہنچتے ہیں بلکہ بچوں طرف سے گود میں اٹھا لیتے ہیں. ان کی مقبولیت کے بہت بڑی وجہ ہے. تو وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، نیکی کے کاموں میں ہم کو دنیا کے لیے سب سے زیادہ مفید بننا پڑے گا، بغیر کسی بھید بھاؤ کے. ہمیں یہ خدمت خلق کا کام، اگر ہم چاہتے ہیں ان حالات میں لوگوں کے دلوں میں نرمی ہمارے تئیں پیدا ہو اور ہم مقبول ہوں، لوگ ہماری بات کو سنجیدگی کے ساتھ سننے والے ہوں، تو ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا. آپ یہ اندازہ کریے کہ حالات چاہے جتنے خراب ہوں، لیکن اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی احسان کیا ہے، وہ غیر مسلم ہے،
اور ایسا کوئی موقع آ جائے تو یقین مان لیجیے کہ وہ بالکل بھیڑ میں کھڑا ہو جائے گا بچانے کے لیے، نہیں، ان کے ساتھ نہیں ایسا کچھ کیا جا سکتا۔ ایسے بہت سارے واقعات آئے دن دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ نے کہا لعلکم تفلحون، اگر تم ایسا کرو گے تو شاید امید کی جاتی ہے کہ تمہیں کامیابی ملے گی۔ ٹھیک ہے رضی صاحب، اللہ تعالیٰ کہ لعلکم تفلحون، یہ سب کام کرو گے تو امید ہے تمہیں کامیابی ملے گی۔ اچھا اللہ تعالیٰ کرے یہ کام کرو اور کرنے کے بعد میں پھر کہتا امید ہے کہ تمہیں کامیابی ملے گی، کیا بات ہلکی نہیں ہو جا رہی ہے؟ کیوں صاحب بھائی بات کرو کامیابی ہم تم کو دیں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے تم یہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں ہم تم کو کامیابی دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا شاید تم کو کامیابی ملے گی۔ بات کچھ ہلکی سی لگ رہی ہے، ایسا کیوں؟ لیکن دوستو آپ اندازہ کریے، یہ بات ہلکی نہیں ہے بلکہ بات اور مضبوط ہے، یہ شاہانہ انداز ہے۔ کون سا انداز ہے یہ؟ شاہانہ انداز ہے، بادشاہوں کا طریقہ ہے یہ، شہنشاہوں کا طریقہ یہ ہے۔ سوچئے جب کوئی بڑا آدمی، کوئی راجہ آدمی، ٹھیک ہے، اپنے کسی نوکر سے کہتا ہے بیٹا تم یہ کام یہ کر ڈالو، امید ہے کہ تمہیں بہت اچھا انعام ملے گا۔ سوچیے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی انعام پکا ہے، تو مالک نے بات کہی ہے کر ڈالو تو امید ہے کہ تمہیں اچھا معاملہ ہوگا۔ اور کوئی بھی واقعی مالک اگر ہے، مالک جس کو کہتے ہیں نا، تو اس بندے کو یقین ہوتا ہے کہ میرے مالک نے بات کہی کہ شاید تم کو اچھا انعام ملے گا، مطلب کچھ تو بڑھیا ملے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنی بات سے مکر جائے۔ اور یہ بات کہے کون رہا ہے یہاں پر؟ لعلکم تفلحون، شہنشاہوں کا شہنشاہ کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ کہہ رہا ہے، تو اس کا شاہانہ انداز ہے کہ تم کرو شاید تم کو کامیابی ملے، مطلب یقیناً ملے گی تم کو کامیابی، اور اتنی ملے گی اتنی شاندار جتنی آپ نے سوچی نہیں ہوگی۔ تو یہ اصلاح ہے قرآن کی، اس کو سمجھیے گا بالکل نیچرل انداز میں۔ اور یہ بھی بتایا کہ جیسے یہ آیت سجدہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں بتایا تھا کہ آیت سجدہ کے بارے میں یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کو آیت سجدہ مانتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ کر لیں سجدہ، بہتر ہے، نہ بھی کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اب اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے راستے میں آپ جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یاد رکھیے گا یہی وہ سورہ ہے جس میں باقاعدہ کارروائی کی مسلمانوں کو اجازت دی گئی تھی۔ اور یہاں پر جو بات ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے راستے میں آپ کو جہاد کرنا جیسا کہ اس کو جہاد کا حق ہے، ٹھیک ہے، سچویشن کے اعتبار سے۔ ایک تو وہ جو جہاد بھی سیف کی جہاں تک بات آتی ہے جس کے لیے قتال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے قرآن میں، جو اصطلاح ہے قتال لڑائی کے لیے، اور یہ جہاد دونوں معنوں پر محیط ہوتا ہے۔ آخری درجے میں وہ کیٹیگری بھی ہے کہ ہم اپنی جان ہتھیلیوں پہ لے کر کے میدان میں نکل جائیں، لیکن اسٹارٹنگ ہماری اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اللہ کے اس کلمے کو لوگوں سے تک متعارف کرانے کے لیے ادنا کوشش سے لے کر کے اور اس آخری امتحان تک، یہ تمام چیزیں اس میں جہاد کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور مومن کا جہاد یہاں پر جو معاملات شروع ہوتے ہیں وہ اس کے اپنے نفس سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ایک بار جب صحابہ کرام کے ایک جتھا مدینے واپس آ رہا تھا جہاد سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصب مدینے کے باہر پہنچ کے استقبال کیا مجاہدین کا، بلکہ یہ کہا کہ آپ لوگ چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آ گئے۔ کہاں آ گئے؟ چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آ گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ علیہ وسلم مطلب یہ کہ یہ جو نفس امارہ سے آپ کو جو لڑائی لڑنی ہے یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اب آپ تم دوبارہ یہیں بیٹھ کے لڑتے رہنا مدینے میں، نفس امارہ سے میدان چھوڑ دینا۔ مطلب یہ کہ اب یہ جب خالی لمحات آپ کے پاس ہیں تو اب یہاں پر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کا جو رجوع ہے وہ تیز ہوگا، اور آپ اپنے تزکیے کے لیے زیادہ دھیان دیں گے اور اپنے نفس کی خواہشوں کے پیچھے نہیں دوڑیں گے، ٹھیک ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب آپ یہ کوشش اپنی شروع کر دو گے اور اس معیار پر کرو گے جیسا کہ اس کا حق، تو آپ سوچئے مالک نے کہا ہے کام کرنے کے لیے، مالک کے کسی اسسٹنٹ نے نہیں کہا ہے، مالک کے کسی اسسٹنٹ نے نہیں کہا ہے، اس کے سیکریٹری نے نہیں کہا، خود کس نے کہا ہے؟ مالک نے کہا ہے
تو جب وہ کہتا لال لکم تفلحون انعام دیا جائے گا، تو جب مالک نے کہا تو ہمارے کام کی پرفارمنس اور ہمارا انداز بھی کیسا ہونا چاہیے؟ اسی کے معیار کے مطابق ہونا چاہیے. یہی کہا گیا یہاں پر حق کا جہادی، جیسا کہ جہاد کا حق ہے. وجتبا، اس نے تمہیں چن لیا ہے. وجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے. سوچیے کہ اگر یہ بات کہی جائے، یہ کوئی بڑا آدمی، کوئی آفیسر آدمی، کوئی منتری آدمی کسی نے کہے میں نے تو آپ کو چن لیا ہے صاحب، تو اس کے لیے خود کتنی بڑی حوصلے کی بات ہے، اور پلس اس کی کامیابی کتنی یقینی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے، تو اتنا تو نہیں چھوڑے گا، حالات چاہے جیسا خراب ہو، بس تمہیں کرنا کیا ہے؟ جیسا کہ وہ کہہ رہا ہے کرنے کے لیے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. یہ اس پس منظر میں ہے کہ جس طریقے سے پہلے یہ جو عیسائیوں کے جو پادری ہوا کرتے تھے، پوپ ہوا کرتے تھے، انہوں نے دین کے نام پر اتنی سنگین سنگین دھارائیں بنا رکھی تھیں کہ اگر آپ کو دیندار بننا ہے تو مطلب یہ کہ پھر دنیا کو بالکل ترک کرنا ہے، آپ کو راہب بننا ہے، اور بہت مال و دولت کمانے کے چکر میں بھی نہیں آپ کو پڑنا ہے. اور یہ رسم وہ رسم، اتنی رسمیں کہ بیچارہ ان رسموں کی چال میں چکر کر کے اصل دین کو بھول جاتا تھا. اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں جو دن دیا اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی، بہت سمپل سے اصول سے، بالکل فطرت کے عین مطابق ہم نے قوانین بنا دیے ہیں. آزاد ہو کر کے آپ سوچ سکتے ہیں، آزاد ہو کر آپ کام کر سکتے ہیں. دوسری جگہوں پر اللہ نے اور واضح کر دیا کہ ہم نے حلال بھی واضح کر دیا، حرام بھی واضح کر دیا ہے، کھل کے کام کرو. وہ حدیث ہمارے لیے شاید بہت کافی ہوگی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم بنی اسرائیل کی طرح سے مت ہو جانا، کیونکہ جب بنی اسرائیل کی تباہی کا وقت آیا تو ان کے علماء کا حال تھا، ان کے علماء کا حال یہ تھا کہ وہ مچھروں کو تو چھانتے تھے کہ گلے میں اٹک نہ جائیں، اور اونٹوں کو نگل جاتے تھے. اونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے لیکن اس کو کمپلیٹلی وہ ڈکار جاتے تھے، نگل جاتے تھے، ڈکار بھی نہیں لیتے تھے، اور مچھروں کو چھانتے تھے کہیں گلے میں پھنس نہ جائیں. مطلب یہ کہ جو اصل دین جس کی وجہ سے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہو سکتا ہے، اس پر تو ان کو فرق نہیں پڑتا تھا. لیکن وہ چیزیں جس سے ثواب میں کمی یا زیادتی ہو سکتی ہے، کس سے ثواب زیادہ ہو سکتا ہے یا ثواب کم ہو سکتا ہے، بس اتنا، اس پر بحثیں ہوتی تھی، کتابیں لکھتے تھے، مناظرے کرتے تھے، سیمینار کرتے تھے، اور اس معاملہ ہوتا تھا، یعنی فروعی معاملات میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگ ایسے مت ہو جائیے. اور پتہ نہیں اگر دیکھا جائے تو آج ہم لوگوں کی صورتحال کم و بیش وہی ہے کہ اصل دین اور دین کا مقصد دونوں پیچھے پسے پش، اور جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کو لے کر کے ہم اتنا لڑتے ہیں، اتنا پیسہ خرچ ہمارا ہوتا ہے، ملت کے اتنا وقت ضائع ہوتا ہے، اتنا کی پوٹینشیل ضائع ہوتی ہے کہ شاید ہم اللہ تعالیٰ کو حساب نہیں بتائیں گے اس کا. تو اللہ نے کہا وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے آپ کے لیے. ملت ابیکم ابراہیم، اور قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر، قائم ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ، جم جاؤ. اچھا، ابراہیم علیہ السلام ہی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیوں کہا؟ اور بھی نبیوں کا نام لیا جا سکتا تھا، اور چونکہ قرآن ہمیشہ کے لیے، تو یہ جو ابھی کو کہا تو تم سب کے باپ ابراہیم، اس کا پس منظر اگر آپ دیکھیں گے تو چونکہ اولین مخاطب کون تھے اس کے ان آیتوں کے؟ اہل عرب تھے. اہل عرب سب سے پہلے مخاطب تھے، اولین مخاطب تھے، اور وہ لوگ سب سے قریب اس معاملے میں کس کو دیکھ رہے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کو. ایک تو وجہ یہ. دوسری چیز، چاہے یہود ہوں چاہے نصارہ ہوں، وہ سب لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کو بالکل فائنلی اس پر اسٹیج پہ مانتے ہیں. یہاں تک کہ مشرکین کی کتابوں میں بھی ان کے جو سمبلس ہیں اس پر جب بات کی جائے تو بھی ابراہیم علیہ السلام پہ جا کے فائنلی ان کو بھی تسلیم کرتے ہیں. تو پوری دنیا مانتی ہے ابراہیم علیہ السلام. وہ الگ بات ہے نام چینج کر دیا گیا، چینج کر دیا گیا، لیکن جو پہلی بات ہم نے کہی وہ اس کو آپ زیادہ فوکس رکھیں کہ اس پس منظر میں یہ بات رہی. پھر فرمایا من قبل هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے.
اب اس کو بھی ذرا اسی کانٹیکسٹ میں لے لیجیے کہ ایک مالک آپ کو ایک نام دے رہا ہے، اور ایک ایسا مالک جو ہر وقت آپ پر نچھاور ہو رہا ہے اور ہر وقت وہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے، اور وہ مالک آپ کو ایک نام دے رہا ہے۔ بادشاہوں نے جن کا نام دے دیا، کنیت دے دی، تو لوگ اصل نام بھول گئے اور وہ نام یاد رہا، ہے کہ نہیں؟ اب بہت ساری مثالیں ایسی ہیں، آپ لے لیجیے۔ تو یہاں بادشاہوں کا بادشاہ ہمیں ایک نام دے رہا ہے، تو ظاہر سی بات وہی نام تو سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہونا چاہیے، اصل نام ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے کہا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، تو ہمارا نام مسلم ہی ہونا چاہیے، محمدن نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی۔ اکثر ہمارے غیر مسلم بھائی ہم کو کیا محمدن ہے، ہم فوری صلاح کر دیں گے محمدن نہیں، مسلم ہے۔ ہمیں یہ بات ہمیشہ کلیئر کرتے رہنا چاہیے، کبھی تسلیم نہیں کرنا چاہیے کہ محمدن ہے، کیونکہ وہ ٹرم، وہ اصطلاح جو اللہ نے ہم کو دی ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں۔ اور اللہ نے یہ کہا یہی نہیں کہ آج ہم نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا ہے، من قبل وفی ھذا، اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی، مطلب کہ اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کی ملتوں کو اللہ نے جو نام دیا تھا وہ کیا نام تھا؟ مسلم ہی تھا۔ تو یہ آفاقی نام ہے، شروعاتی نام ہے یہ، اور اللہ کے دین کو جو ماننے والے ہوں گے، اللہ کو ماننے والے جو بھی ہوں گے، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں گے، کسی دور کسی زمانے میں ہوں گے، وہ مسلم ہی ہوں گے۔ اب اس لیے اس کے بعد میں اگر کوئی ہم کو نام دے، اور لوگ دیتے ہیں مجبوراً، کبھی میں نے آپ سے بتایا بھی کہ کچھ اس انداز کا معاملہ ہوا، خود میرے ساتھ بھی حادثہ ہوا۔ ایک جگہ درس قرآن دیے پہلی بار، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں بات ڈالی، لوگوں کو اچھا لگا۔ تو اکثر ہوتا ہے درس قرآن کے بعد لوگ ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو صاحب یہ بھیڑ لگی، لیکن اس میں ایک جو صاحب سب سے اچھے بارش تھے اور بزرگ تھے، انہوں نے کہا بیٹا بہت اچھا درس دیا آپ نے، بڑا اچھا لگا، لیکن آپ ہو کون؟ بھائی میں برکت ہوں، کہا نہیں مطلب ہم نے کہا بھائی مسلم ہوں، کہا نہیں وہ تو مسلم ہوں میں جان رہا ہوں، لیکن ہو کون؟ تو میں فوراً سمجھ گیا کہ پوچھنا کیا کہہ رہے ہیں مجھ سے، کہ مطلب میں حنفی ہوں کہ میں اہل حدیث ہوں کہ اب کیا ہوں، مطلب آپ کو سمجھ رہے ہیں۔ اور میں ڈال رہا ہوں کہ نہیں بس میں مسلم ہوں، کافی ہے، اللہ نے نام قرآن میں مسلم رکھا، کہا نہیں وہ تو ٹھیک ہے، سب اپنی جگہ ٹھیک، لیکن ہو کون؟ اب آپ اندازہ کریے، یہ مانسکتا ہماری بن چکی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے نام پر ہمیں اطمینان نہیں ہے، یا اس کو بتا دیا جائے تو کافی نہیں ہے، وہ نام بتاؤ جو ہم نے اور آپ نے رکھا بنا رکھا ہے۔ یہ ٹرینڈ چینج ہونا چاہیے، پوری دنیا میں ہم کہیں بھی ہوں صرف ہم مسلم ہیں، بس اس کے آگے کچھ نہیں۔ فرمایا من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی ہم نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ رسول تم پر گواہ ہو، گواہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بے رسول ہم پر گواہ کس معنی میں، اور ہم لوگوں کے لیے گواہ کس معنی میں؟ آپ یاد کریے حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر کھڑے ہو گئے ہیں اور لوگوں سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ لوگوں کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ اور یہ بات ریپیٹ کرتے ہیں، 3 بار ریپیٹ کرتے ہیں، اور پورا مجمع ایک ساتھ اعلان کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں گواہ ہے ہمارے لیے کہ انہیں اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا، اور یہ جو آگے فرمایا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، اس کا مطلب ہے کہ یہ دین ہم لوگوں تک اس انداز سے پہنچا دے کہ اس بات کی گواہ ہم رہے کہ ہم نے پہنچا دیا تک، اس اطمینان کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جذبہ جب تک پیدا نہیں ہوگا، ہمیں اپنے غیر مسلم بھائیوں کے اتنی بے چینی نہیں پیدا ہوگی کہ ہم لوگوں تک پہنچے ہیں، اللہ کے دین کو لوگوں تک ہم عام کرتے ہیں، تب تک ہم اس کا حق ادا نہیں کر پائیں گے، مسلم ہونے کا حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ مسلم نام ہے تو پھر ہم کو یہ حق ادا کرنا پڑے گا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہ جب آپ اتنا سارا کام کرو پھر حالات ایسا نہیں کہ لوگ ٹھنڈے پیٹ برداشت کر لیں گے، آپ کو آزمائشیں آئیں گی، دنیا آپ کی سرکوبی کے لیے آگے بڑھے گی۔ اب ایسے میں جب تمہارا دل لرزنے لگے، جب تم کو ڈر لگنے لگے، جب تمہیں لگنے لگے کہ مشن ہمارا شاید ہم اس میں کامیاب نہ ہو پائیں، تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ فاقیموا الصلاۃ، اللہ سے مدد کے لیے تمہارے پاس جو بہترین ہتھیار ہوگا، جو بہترین ذریعہ ہوگا، ان کوششوں میں کمی نہیں کرو گے، لیکن کوششوں میں کمی نہ کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ وہ کام اور تیز سے تیز تر ہوگا، لیکن ان تمام کاموں کو کامیاب کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبولیت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی اسپیشل مدد کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ فاقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرنی پڑے گی۔ اللہ سے اپنے تعلق کو آپ مضبوط سے مضبوط تر کرنا پڑے گا۔ ورکعوا واسجدوا، وہاں جو کہا تھا رکوع و سجدہ، اقیموا الصلاۃ کہہ دیا، نماز قائم کا مطلب نماز قائم کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ سحرگاہی بھی ہے۔ اس وقت جب دنیا سو رہی ہو آپ جگ رہے ہو، جب دنیا خراٹے لے رہی ہو تب آپ اپنے رب سے باتیں کر رہے ہو، تب آپ اس سے اپنے دل کا درد بیان کر رہے ہو۔ وآتوا الزکاۃ، اور ایسے موقع پر بھی آپ کو اللہ کے بندوں کا حق نہیں بھولنا ہے، بلکہ اللہ کی مدد تو نماز کے ذریعے آپ لے رہے ہیں، بندوں پر آپ خرچ کر کے بندوں کا بھی سپورٹ آپ کو لینا ہے۔ وآتوا الزکاۃ، آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، اور واعتصموا باللہ، اور اللہ سے وابستہ ہونا، اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقے بندی میں مت پڑو، مسلکوں میں مت بٹو، صرف آپ مسلم بن جاؤ۔ واعتصموا باللہ، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، ڈر خوف آپ کا، خوشی آپ کی، ہر چیز اللہ ہی ہو جائے۔ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا سنو، ہوا مولاکم، وہ ہے تمہارا مولا۔ اور مولا کس کو کہتے ہیں؟ سرپرست کو۔ ظاہر سی بات ہے کسی باپ کی موجودگی میں بیٹے کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ بہترین باڈی گارڈ، بہترین سپاہی، بہترین محافظ کسی بچے کے لیے اس کا باپ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہوا مولاکم، اللہ تعالیٰ تمہارا سرپرست ہے، اور جب اللہ ہماری سرپرستی کر رہا ہو تو ناکامی کا تو سوال نہیں ہے۔ اگر ناکامی مل رہی ہے تو ہم کو پلٹ کے دیکھنا پڑے گا ہم سے غلطی کیا ہوئی، چوک کہاں ہوئی۔ پھر فرمائے فنعم المولا، اور اگر تم واقعی اس کو اپنا مولا مان لو تو فنعم المولا، اس سے بہترین مولا کون ہو سکتا ہے تمہارا؟ ونعم النصیر، اور صرف مولا ہی نہیں ہے، اس کا تو مان لے کہ بہترین مددگار بھی ہے۔ اور ہم کو چاہیے کیا؟ ہم تو اپنے دعا میں یہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ ہمیں دشمنوں پر ہم کو فتح چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ صاحب مجھ سے بہتر مددگار آپ کا کون ہوگا، اور میں مدد کروں گا، آپ ناکام کہاں سے ہوگی؟ لیکن فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی، ٹھیک ہے؟ ہمیں وہ جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ ان آیتوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو ایک زبردست حوصلہ آپ کو ملے گا، مایوسی گھبراہٹ بالکل آپ سے دور بھاگے گی، اور ایک منصوبہ بندی کے ساتھ آپ کو دعوت کا کام کرنا ہوگا۔ ابھی ہمیں جو منصوبہ کرنا ہے، منصوبہ بندی کرنا ہے کہ ہمارے اندر دعوتی مزاج پیدا ہو، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم اللہ کے دین کو پہنچائیں۔ ہمارے اندر باقاعدہ خدمت خلق کے لیے کمیٹیاں بننی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہماری مساجد کو بہترین یعنی خدمت خلق، کیا اس کو ہندی میں کیا کہتے ہیں بھائی؟ جن سیوا، جن سیوا، سماج سیوا کے بہترین مرکز ہماری مسجدیں ہونی چاہیے۔ ہم لوگ کوئی بھی تقسیم آٹے کی کر رہے ہوں، غلے کی کر رہے ہوں، کھانے کی کر رہے ہوں، کپڑے کر رہے ہوں، کسی دوائیوں کی کر رہے ہوں، ہم کو چاہیے کہ اپنی مساجد کو مرکز بنا لیں، ہم اپنے مسجدوں کے ذریعے ہم اس کی ڈسٹریبیوشن کریں، غیر مسلم بھائیوں کو وہاں تک ہم لے کر کے آئیں، اور ان کو لگے کہ یہ مسجدیں تو خیر کا ذریعہ ہیں، یہاں سے ہمارے بچوں کی مدد ہو سکتی ہے، یہاں سے ہمارے غریبوں کی مدد ہو سکتی ہے، ہمارے سے بیواؤں کی مدد ہو سکتی ہے، ہمارے بوڑھوں کی مدد ہو سکتی ہے۔ تو یہ لوگ جو منصوبہ بندی کر رہے ہیں مساجد کے تعلق سے،
اور یہ کہ مساجد اور مدارس دہشت گردی کرتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کو باقاعدہ اپنا مرکز بنا کر کے یہاں سے خدمت خلق کا وہ کام کرنا چاہیے، سماج سیوا کی ان کو مرکز بنا کر کے، کہ لوگوں کی یہ تھیوری فیل ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ سب ہمیں مل کے ہمیں کام کرنا ہوگا اور تیزی کے ساتھ کرنا ہوگا. وقت کم ہے اور کام زیادہ ہے. کریں گے اور اس کے بعد میں پھر ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے تو ضرور کامیابی ملے گی. یہ روش آپ چھوڑ دیجیے. کون سی روش ہماری ہے؟ کریں گے کچھ نہیں، مانگیں گے سب سے زیادہ. ٹھیک ہے، عراق پر اٹیک ہونے جا رہا ہے، بچھا لیے مسلح، بس دعائے قنوت نازلہ پڑھنا شروع کیا، اللہ ان کو تباہ کر دے، برباد کر دے، امریکہ اور بش کو ناکام کر دے. لیکن صاحب پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا کہ بڑے بڑے مفتیان کرام بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، ہماری بہنیں بھی، ہماری مائیں بھی، سب لوگ دعائے قنوت نازلہ پڑھتے رہے، مگر امریکہ کا بال باقا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، ایسے دیکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم مدد تو کریں گے صاحب، لیکن اللہ کے رسول کا سسٹم کیا تھا؟ مسلح بچھا کر کے دعا نہیں مانگی ہے، پہلے کام کیا ہے، میدان میں اتر گئے ہیں، سامنے دشمن کی فوج ہے، پھر زمین سجدے میں سر رکھا ہے اور کہا اللہ تعالیٰ اب تو ہم بالکل تیری سامنے ہیں، باقی بات تیری مرضی. اور کیا کہا؟ انداز کتنا پیارا تھا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا یاد کریے کہ اگر آج آپ نے مدد نہ کی تو اس روئے زمین پر قیامت تک پھر تو کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہو گیا. دھمکی تھوڑی تھی یہ تو ایک کہتا ہے کہ ہم نے اکثر دیکھا کہ ہمارا چھوٹا بچہ جو ہے ہم کو دھمکی دیتا ہے، اگر آپ نے ہمارے لیے چاکلیٹ رات میں نہیں لایا نا شام میں تو پھر دیکھ لیجیے گا. تو دھمکی نہیں دے رہا ہوتا ہے، دراصل اس کا پیار بولنا ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر ذمہ داریاں پورا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اسی پیار کے انداز میں وہ کہ بس اگر آج آپ نے نہیں کیا تو مطلب ہے کہ نہیں، ہم کو چاہیے. اور جب یقین مانیے اس انداز سے جس دن ہم اللہ کے سامنے آ جائیں گے نا، یہ ملت آ جائے گی، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.